کرتے ہیں خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد. اللہ اکبر. کیا شان والے وہ تھے, لیکن اس کے باوجود بھی. اور پھر بڑی بات بتاؤں, جن کے گھوڑوں کی ٹاپ سے لگنے والی دھول کی قسم قدرت اٹھائے, والعادیات ضبحا فالموریات قدحا. ارے جن کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی قسم, بلکہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے لگنے والی دھول کی قسم قدرت اٹھاتی ہے, جن کے گھوڑوں کی دھول کی یہ شان ہے, ان کے خود کے وجود کی شان کا عالم ہے. یہ صحابہ کرام. لیکن ایک بات پر عمل نہیں ہوا. 70 جانے گئی, 50 سے زیادہ عورتیں بیوہ ہوئی. توجہ کرنا, ایک بات پر حضور کی عمل نہیں ہوتا ہے. توجہ آپ کی بہت اچھے سے سن لو, بات بہت نازک مقام پر آ گئی, شاید اسی میں بات پوری کر دوں, لیکن توجہ, ایک بات پر حضور کی عمل نہیں ہوا. 70 جانے گئی, 50 سے زیادہ عورتیں بیوہ ہوئی, 100 سے زائد بچے یتیم ہوئے, اتنے گھر اجڑے. اگر حضور علیہ السلام کی ایک بات پر عمل دور رسالت میں نہ ہو تو 70 جانیں جاتی ہے, 50 سے زائد بچے, 50 سے زائد عورتیں بیوہ ہوتی ہے, کم و بیش 100 سے زائد بچے اور بچیاں یتیم ہوتے ہیں. اتنے گھروں کے اندر جو ہے اداسی چھا جاتی ہے. میری قوم کے جوانوں, اب اپنی تباہی کا رونا رونے والوں, اپنی بربادی کا رونا رونے والوں, اگر صحابہ کرام ایک بات پر عمل نہ کرے اپنے اجتہاد کی بنیاد پر تو اتنا نقصان ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ قوم جو فرائض کو ترک کرے, فرائض کو چھوڑے, اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے, پھر کتنی جانے جائے گی. اگر فلسطین میں اٹھنے والے جنازوں سے محبت ہے تو اپنا کردار بھی تو دیکھو. اگر تم زنا کے اڈوں کو آباد کرتے رہو گے تو کیا یہ جنازے نہ اٹھیں گے؟ آپ سے پوچھتا ہوں, بظاہر عمل کس نے نہیں کیا تھا؟ جنہوں نے عمل نہیں کیا تھا ان کی جانیں تو اکثر کی محفوظ رہی, لیکن دوسرے بزرگ شہید ہوئے نا, تو کہیں ایسا تو نہیں اگر فلسطین میں میرے کسی بھائی کا جنازہ اٹھ رہا ہے تو وہ میرے کسی جوان کے زنا کی نحوست تو نہیں ہے, تاش کے پتوں کی نحوست تو نہیں ہے, مسجدوں کو ویران کرنے کی نحوست تو نہیں ہے. اللہ اکبر. اگر نوجوان عورتیں پوری دنیا کے اندر بیوہ ہو رہی ہے تو کہیں وہ ہمارے جرائم کی نحوست تو نہیں ہے. اتنا تمہیں قوم کا درد ہے کہ آنے والی ویڈیوز کو شیئر کر کے تم لوگ بہت زیادہ سبکدوش ہونے کی کوشش کرتے ہو ذمہ داریوں سے. کبھی سوچا کہیں میرے گناہ میری قوم کی تباہی کا سبب تو نہیں بن رہے ہیں؟ اللہ اکبر. رب کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تمہیں بات جو کہنے چلا تھا, خالد ابن ولید سے کسی نے پوچھا, اے خالد سیف اللہ, تم لوگوں نے تو احد میں مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان کیا تھا, حضرت امیر حمزہ جیسی ہستی کا سینہ چیرا گیا تھا, کلیجہ نکالا گیا تھا, اور کچا چبانے والوں نے امیر حمزہ کا کلیجہ کچا چبایا تھا. انگلیاں کاٹنے والوں نے انگلیاں کاٹ کر کے گلے میں پہنا تھا, کان اور ہونٹ کاٹنے والوں نے کان, ہونٹ اور ناک کاٹ کر کے اپنے گلے میں پہنے تھے. کتنی قربانیاں دی گئی جب یہ دین ہم تک پہنچے. آج اس دن کی اہمیت نہیں, جلسوں سے دین نہیں پہنچا. یہ جلسے تو کسی کی جیب خالی کر کے کسی کی جیب بھر رہے ہیں. دین پھیلانے والے تو دین پھیلاتے پھیلاتے مالدار سے غریب ہو گئے. بہت جانے گئی میرے بھائی, بہت عورتوں کا سہاگ ہوتا ہے, بہت عورتوں کا سہاگ, بہت بچے بیوہ ہوئے ہیں, بہت گھروں میں چراغ بجھے تب دین کا چراغ روشن ہے. ارے خود اوروں کا گھر تو جانے دو, خود اللہ کے رسول کا جو گھر تھا اس کا کیا حال تھا؟ جس دن رسول اللہ نے نکاح کیا تھا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ, اس دن خدیجہ اتنی مالدار تھی کہ ملکہ تجار کہلاتی. بہنوں کی توجہ, بہت تکلیف, بہت مصیبتیں, بہت قربانیاں اس دین کے پیچھے. آج لوگ دین کی خدمت کرتے کرتے غریب مالدار ہو رہے ہیں, لیکن یہ اس دور کی بات ہے جب مالدار لوگ دین کی خدمت کرتے کرتے غریب ہو رہے ہیں. سیدہ خدیجہ الکبریٰ جس دن حضور کے ساتھ نکاح ہوا ہے, پورے مکے کی سب سے مالدار عورت, سب سے مالدار عورت.
اتنا مال کہ پورے مکے والوں کا مال جمع کرو تو خدیجہ کے مال کا 10% بنتا تھا. کوئی مبالغہ نہیں کہہ رہا, تاریخ میں کہیں بھی چیلنج کر سکتے ہیں اس کو, حالانکہ میں چیلنج والا آدمی طالب علم ہوں. خدیجہ کا پہلا اونٹ مال سے بھرا ہوا گھر کے پاس کھڑا ہوتا تھا, تو آخری اونٹ جو ہے مکہ المکرمہ کی سرحد کو پار کرتی. اتنی مالدار تھی وہ خاتون جسے سیدہ فاطمہ الزہرا کی امی ہونے کا شرف تھا, جسے حسنین کی نانی ہونے کا شرف. لیکن میری بہنوں کو بھی بتا دیا جائے, نماز سے دور بہنوں, زیور اور کپڑوں میں ڈوب کر کے زندگی گزارنے والی میری بہنوں, سیریل کی اداکارہ کو آئیڈیل بنانے والی میری بہنوں, تمہیں پتا ہونا چاہیے جس دن سیدہ خدیجہ کی زندگی کا آخری دن تھا, اس دن خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا. اتنی مالدار خاتون اتنی غریب ہو گئی تھی کہ اس کے گھر میں کئی دن سے چولہا نہیں جلا. یہ دین کی, اور یہ لوگ دامن پکڑ کے پوچھیں گے, اور میری قوم کے جوانوں, فجر کی نماز میں سونے والوں, موبائل کے اوپر رات میں گندی گندی فلمیں دیکھنے والوں, عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالنے والوں, کبھی قرآن کو پوری زندگی پڑھنے کے لیے ہاتھ میں نہ لینے والوں, خدیجہ کی مفلسی تمہارا دامن پکڑ کر کے پوچھے گی کہ میں نے مال داؤ پہ لگا کے خدا کے دین کے لیے ہر دکھ سہا, بتا ام المومنین کہنے والے, تو نے میرے مال کی قدر کی؟ کیا جواب دو گے سیدہ کی امی کو؟ اور جو سیدہ کی ماں کی بارگاہ میں ناکام ہوگا, کیا حسنین کریمین اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے؟ ہمیں کبھی ان کی